الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس موضوع بہت وسیع ہے، وہ تربیت ناقص اور ادھوری مانی جاتی ہے جو شخصیت کے چند گوشوں کا احاطہ کرتی ہو. تربیت نام ہے بری عادتوں اور بری خصلتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے ایمانی زندگی بنانے کا نام. تربیت نام ہے بھلی چیزوں کو پکڑنے اور اچھائیوں کے قریب آنے کا. تربیت کا یہ سلسلہ ایک انسان تربیت اولاد کا جو سلسلہ ہے اس کی شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کی فکر کرو اس وقت سے جبکہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاصطب بذات الدین. لوگوں عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے. فاصطب بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دیا کرو. نتیجہ کیا ہوگا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز دیندار ہوگا. پہلا مدرسہ بچے کا جو ہوتا ہے وہ ماں کا گود ہوتا ہے. اگر ماں دیندار ہے تو یاد رکھیں نسلیں جو وجود میں آئیں گی وہ ایماندار نسلیں ہوں گی. اگر ماں ایماندار نہیں ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، وہ شادی کے بعد جو بچہ وجود میں آئے گا اس بچے کے اندر خیر نام کی چیز بہت ممکن کم ہی آئے. اللہ رب العالمین اگر کوئی سبیل پیدا کر دے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے تربیت اولاد کے تعلق سے لوگوں کو بار بار چوکنا کیا. اور تربیت اولاد کا یہ موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ڈھونڈیں گے تمام احادیث کا لب لباب جو نکل کر آتا ہے وہ انسانوں کی تربیت ہے. اور انسانوں کی تربیت کی شروعات بچے سے ہوتی ہے، بچپنے سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں شادی کرو دیندار دیکھ کر. شادی دیندار دیکھ کر کی جاتی ہے. خدا نہ خواستہ بیوی خراب آ گئی ہو یا یہ کہ بیوی اچھی بھی آتی ہو، لیکن مومنوں تمہارا ہتھیار، مومنوں کا ہتھیار دعا ہے، لہذا دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے بچے کے لیے دعا کرنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ رب العالمین میرے اولاد، مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. آپ کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے وہ نماز کا دیا ہے. اسلام کے اندر جب تربیت کا سلسلہ بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے تو چند ایسے مسائل ہیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ ہے عقیقہ کرنا، ختنہ کرنا، بچے کا اچھا نام رکھنا. وہ سرسری طور پر دیکھتے جائیں، لیکن اصل جو ہے جب بچہ چلنے پھرنے لگے، بچہ جب بات کرنے لگے تو شہادتین کا اقرار کرائیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، لوگ اسے دادا دادی نانا نانی کے نام سکھلاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو جس چیز کی تربیت دینی ہے وہ سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کرنا ہے. یاد رکھنے والدین بچے کاربن کی مانند ہوتے ہیں، اس پر جو نقش کر دیا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے. لہذا بچپنے کے اندر شہادتین کے معنی مفاہیم کو سمجھایا جائے، اسلام کے ارکان کو بتلایا جائے. جب اس سے آگے بڑھتے ہیں، جب عمر کے اندر پختگی ہوتی ہو تو عقیدہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ بچوں کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کریں. ہوتا کیا ہے ہم ان چیزوں کو بڑی نرمی کے ساتھ دیتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سیکھ جائے گا. ہم دنیاوی معاملات میں بڑے حساس ہوتے ہیں. ہم بچوں کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، بچوں کو لوگوں سے کس طریقے سے بات کیا جائے یہ سکھلاتے ہیں، بچوں سے لوگوں کے سامنے کیسے پیش آیا جائے یہ کہتے ہیں. لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم بچے سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، ہم بچے سے توحید کی مبادیات کو پوچھیں، ہم بچے سے توحید کے تینوں قسموں کو پوچھیں. یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. حقیقت میں کامیاب والدین وہی ہیں جو اپنے بچے کو توحید کا درس دیتے ہیں، جو اپنے
بچے کو توحید کے ناحیے سے تربیت کرتے ہیں، اور جب بچے کے اندر مزید پختگی آتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دو، مروا اولادکم بالسبع، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو، کب؟ جبکہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، بچوں کو تربیت کے لیے تعلیمی طور پر مار مار کر نماز پڑھانے کے لیے مسجد آنے کی کوشش کرو، کب؟ جبکہ وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہوں، جب اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہوں تو بچے کو اللہ رب العالمین کی قدرت کمال کو دکھایا جائے، اللہ رب العالمین کی طاقت کو دکھایا جائے، اللہ رب العالمین کی سلطنت کو دکھایا جائے، جنت و جہنم کو بیان کیا جائے، تاکہ بچہ جس انداز سے بڑھوتری اپنی عمر کے اندر پاتا ہو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتے جاتا ہو۔ جب یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں اس سے پہلے ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہ معاشرہ اتنا بھیانک ہے کہ بچوں کی وہاں تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس معاشرے کو خیر آباد کہہ دیں اور ایسے صالح معاشرے کا انتظام کریں جہاں بچے کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب اٹھائیں گے تو پائیں گے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچے کو مسلمان رکھنے کے لیے اپنے بچے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جو دعا اللہ سے کی اس دعا کا لبے لباب تو دیکھیں، باپ بنیے، باپ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، والدین مشکل کام نہیں ہے، والدین بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جانور بھی باپ بنتے ہیں، جانوروں میں بھی مائیں ہوتی ہیں، لیکن کامیاب باپ بننے کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح نہج پر تربیت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کے سامنے دستبر دعا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو مکہ کے بے آب و گیا زمین پر چھوڑا ہوا ہے، وہاں کوئی چرند پرند نہیں ہے، ایسی جگہ پہ چھوڑا ہوا ہے، مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرا بچہ نمازی رہے، میرا بچہ نماز پڑھے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کیسی ہے؟ ہم اپنے گھروں کو ان جگہوں پر بنانا چاہتے ہیں جہاں مسجد کی آذانیں کم سنائی پڑتی ہو، یا یہ کہ مسجد کی نماز کی جو مائکوں کے ذریعے سے آواز پہنچتی ہو، ہم اسے اپنے گھروں کو دور لے جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الجار قبل الدار، لوگوں گھر بنانے سے پہلے گھر کے آس پاس کا ماحول دیکھو، پڑوسی کیسے ہیں، مسجد گھر سے دور ہے یا قریب ہے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تربیت اولاد میں یہ ہے، آپ کا بچہ اب جوان ہو گیا ہے، آپ کے ہاتھوں سے باہر ہے، اس ناحیہ ہے، آپ اپنے بچوں کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہنانے کا پابند بنائیں۔ لڑکیاں اگر ہیں تو ان کو بالکل ڈھیلا ڈھالا لباس پہنائیں، ان کو ایسا لباس پہنائیں اور ان کے سامنے جو ان کو کہا جا رہا ہو اس کو کہیں ڈھیلا لباس پہننے کا یہ فائدہ ہے، تمہارے اوپر بالکل چست اور لباس پر بیٹھ جانے والے، بدن پر بیٹھ جانے والے لباس پہناتے ہیں اور کہتے کپڑا تو پہنے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث صادق آنے لگی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ بدنوں پر عورتوں کی لباس ہوں گے ظاہری طور پر، لیکن وہ کام کرنے والا کچھ نہیں ہوگا، برہنہ معلوم ہوگی، اور ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم اپنے لباس پہنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بیٹیاں جو ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے دیا ہوا ہے اولاد کی شکل میں، اتنی بڑی اس کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلي من هذه البنات، جو آدمی لڑکیوں کی وجہ سے بے سکتے ہیں، یہ بیٹیاں بیٹے اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔